نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، نبوت مل گئی آپ کو، آپ نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے، آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے آپ کو حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے، فانذر ڈرائیے لوگوں کو، یعنی دعوت و تبلیغ آپ کے اوپر فرض کر دی گئی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن سے جو کھڑے ہوئے، یہ آپ کی سیرت کا بہت بڑا گوشہ ہے، بہت اہم، آپ کی سیرت کا بہت اہم حصہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمارا جو مشن، جو ٹارگٹ، جو ذمہ داری کسی بھی حیثیت سے، گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، سماج کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، مسجد کا ایک مصلی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ملک کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے، جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کی کوتاہی آپ کے گھر کو برباد کرے گی، آپ کی کوتاہی آپ کے علاقے کو برباد کرے گی، آپ کی کوتاہی آپ کی مسجدوں کا ماحول خراب کرے گی، آپ کی کوتاہی آپ کے ملک کا نام خراب کرے گی، آپ کی کوتاہی سے آپ کی قوم یعنی مسلمانوں پر داغ اور دھبا لگایا جائے گا۔ اس لیے جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں برتنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا اور اگلے 22 سال تک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشن، آپ لگے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، جھکے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس راستے میں کئی طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لالچ دی گئی، مارنے کی بات تک کہی گئی، آپ کو آپ کے علاقے سے دربدر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ کے صحابہ 2 بار حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے، 3 سال تک آپ کو شیب ابو طالب کی گھاٹی میں محصور اور قید کر دیا گیا۔ آپ مکے سے نکل کر طائف گئے، طائف میں بھی آپ کو مارا اور ستایا گیا کہ یہ بندہ باز آ جائے، یہاں تک کہ آپ سے دعوت و تبلیغ کا یہ کام روکنے کے لیے ڈیل کی گئی کہ تھوڑے دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں، آپ نے کوئی آفر، کوئی ڈیل، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کا دیا ہوا یہ دین اس کی جانب بلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اگلے 10 سالوں تک مدینے میں بھی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ یہ 22 سال مکمل ہوئے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر کے صحابہ سے یہ سوال کیا، الا هل بلغت، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے دعوت و تبلیغ کا کام پورا کر دیا؟ کیا میں نے دین کی باتیں تم تک پہنچا دی؟ صحابہ نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ پیارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم فاشہد، اللہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ تیری دی گئی ذمہ داری یعنی دعوت و تبلیغ کا کام میں نے پورا کر دیا۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اتنا اہم گوشہ ہے، ہم اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں نہ کرو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اپنے مشن میں لگے رہو، اور عاجز ہو کر کے، تھک ہار کر کے، کسی کے کہنے کی وجہ سے، کسی کے جملے کی وجہ سے، کسی کے تانے کی وجہ سے، کسی کی غلط بیانی کی وجہ سے، کسی کے الزام لگانے کی وجہ سے، اگر آپ اپنی جگہ حق ہیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں اور وہ کام کرتے رہیں، کہنے والا کہتے رہے۔ لوگوں نے آپ کو کیا کیا نہیں کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، محمد کے بجائے مزمم کہا، یہ بندہ قابل تعریف نہیں، قابل نفرت ہے۔ لوگوں نے آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی، لوگوں نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر آپ کو اس مشن سے روکنے اور مارنے کے لیے کوششیں کی، ہر طرح کی تدبیریں اختیار کر لی، لیکن کیا نبی لوگوں کی کہنے کی وجہ سے رکے، جھکے، پیچھے ہٹے؟ نہیں، ہمارا کام بھی یہی ہے، کہنے والا کہتے رہے، ہم اپنے کام میں، اپنے مشن میں لگے رہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اہم پیغام، ایک اہم گوشہ۔